بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، خدا کی قسم میں دن میں 70 سے زیادہ مرتبہ اللہ سے استغفار کرتا ہوں، اس کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں۔ بہت سارے لوگوں کی زبان پر استغفر اللہ لفظ ہوا کرتا ہے۔ کوئی غلط بات ہوئی تو انہوں نے استغفر اللہ پڑھا۔ جن لوگوں کی استغفر اللہ کہنے کی عادت ہو جاتی ہے، استغفر اللہ کا مطلب ہے اللہ تبارک و تعالی تو ہمیں بخش دے۔ صرف استغفر اللہ کہہ لینے سے آپ کی توبہ قبول نہیں ہوتی، کیونکہ استغفر اللہ عام طور پر جو لوگ بولتے ہیں وہ ان کی زبان پر رٹے ہوئے الفاظ ہیں، تو بس استغفر اللہ ان کی عادت میں ہے۔ تو عادت کی وجہ سے اگر کوئی انسان استغفر اللہ بول رہا ہے تو اس کے گناہوں کی بخشش نہیں ہوگی، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ گناہوں پہ شرمندہ ہونا تو یہ ہے کہ جب کوئی انسان اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی 7ویں آسمان سے پہلے آسمان پر آ کر ایک خاص نگاہ ڈالتا ہے، ایک خاص توجہ فرماتا ہے، بندے سے کہتا ہے، اے میرے بندے، لوٹ آ اپنے رب کی طرف، لوٹ آ اپنے رب کی مرضی کی طرف، لوٹ آ اپنے رب کی مغفرت کی طرف۔ ایک جگہ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں، اے لوگو، اس جنت کی طرف دوڑو جس کی چوڑائی اور لمبائی آسمان اور زمین کے برابر ہے، اور سب اپنے رب کی مغفرت کی طرف دوڑو۔ اس لیے کوئی بندہ اللہ کے سامنے توبہ کرتا ہے یا استغفر اللہ پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی 70 مرتبہ جواب میں اس کو لبیک کہتا ہے۔ ایک شخص تھا 70 سال تک وہ یا ثانیمہ کہتا رہا، اپنے معبودوں کو پکارتا رہا، اور ایک مرتبہ اس کی زبان سے ثانیمہ کی جگہ یا صمد نکل گیا۔ یا صمد اللہ تبارک و تعالی کا ایک صفاتی نام ہے جس کے معنی ہے بے نیاز۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے 70 مرتبہ اس کے جواب میں لبیک کہا۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ 70,000 مرتبہ اللہ تبارک و تعالی نے لبیک کہا، یعنی اے میرے بندے، تیرا رب حاضر ہے، کیا چاہتا ہو تو فرما۔ کہا کہ مولا، یہ بندہ تجھے نہیں پکارتا۔ فرشتوں نے اپنے خدا کو یہ بولا، یا خدارا، یہ تو یا ثانیمہ کہہ رہا تھا، اس کی زبان سے تیرا نام نکلا، بلکہ یہ تو تجھے جانتا ہی نہیں، یہ تو ساری زندگی یا ثانیمہ کہتا رہا۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ اے فرشتے، خاموش ہو جاؤ۔ یہ فرمایا کہ مجھے معلوم ہے یہ مجھے نہیں پکار رہا، لیکن دھوکے سے ہی صحیح، لیکن اب اس نے اپنے معبود حقیقی کو پکارا تو ہے۔ اگر میں بھی اس کے سوال کا اس کو جواب نہ دیا تو پھر مجھ میں اور اس میں کیا فرق رہا؟ جس کو یہ 70 سال سے پکار رہا ہے، کوئی بندہ دھوکے سے بھی اپنے رب کو پکارتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کے لیے ثواب بھی لکھتا ہے اور اس کی طرف متوجہ بھی ہو جاتا ہے۔ اور اگر ایسا ہی کسی انسان کی زبان سے استغفر اللہ جیسے الفاظ رہتے ہیں تو یہ بے فائد نہیں ہے، بلکہ بہت اچھی چیز ہے۔ اگر انسان نے اس نیت سے اسے پڑھا کہ اس نے جو گناہ کیے ہیں اس کی معافی مل جائے تو اس کے تمام گناہوں کو اللہ تبارک و تعالی معاف فرما دے گا،
جو استغفر اللہ لازم کر لے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی تمام مشکلوں کو آسانی میں بدل دے گا، ہر غم سے اس کو آزاد کر دے گا اور اسے وہاں سے رزق دے گا جہاں سے اس کا گمان بھی نہ ہوگا۔ استغفر اللہ سے دلوں کا زنگ دور ہو جاتا ہے۔ جب بندہ اپنے رب سے توبہ کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ لکھنے والے فرشتے کو اس کے گناہ کو بلا دیتا ہے، اس طرح کہ جیسے ایک عذر یعنی ہاتھ پاؤں کو بلا دیتا ہو، اور زمین سے اس کی نشانات بھی مٹا ڈالتا ہے۔ اور یہاں تک کہ قیامت کے دن جب وہ بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ملے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس کے گناہوں پر کوئی گواہ نہ ہوگا۔ حضرت سیدنا بصیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے خشک سالی کی شکایت کی۔ اب رحمت اللہ نے اسے استغفر اللہ کرنے کا حکم دیا، اور دوسرا شخص آیا، اس نے تنگ دستی کی شکایت کی تو اسے بھی یہی حکم دیا۔ پھر تیسرا شخص آیا اور اس نے اولاد نہ ہونے کی وجہ سے شکایت کی تو اس سے بھی یہی حکم فرمایا اور کہا استغفر اللہ پڑھا کرو۔ پھر چوتھا شخص آیا، اس نے اپنی زمین کی پیداوار پر شکایت کی تو اس سے بھی یہی فرمایا۔ حضرت علی بن سعید رحمت اللہ علیہ وہاں حاضر تھے۔ انہوں نے عرض کی، اے اللہ کے پاک نبی، آپ کے پاس چند لوگ آئے اور انہوں نے مختلف حاجات پیش کی۔ آپ نے سب کو ایک ہی جواب دیا کہ استغفار کرو۔ تو آپ کو رحمت اللہ علیہ نے ان کے سامنے یہ آیات پڑھی جن میں استغفر اللہ کو بارش، مال اور اولاد اور باغات کے عطا ہونے کے سبب فرمایا گیا۔ ترجمہ کنز ایمان۔ تو میں نے اپنے رب سے معافی مانگ، بے شک وہ بڑا معاف کرنے والا ہے، تم پر موسلا دھار بارشیں بھیجے گا اور مال اور بیٹوں سے تمہاری مدد کرے گا، تمہارے باغ بنا دے گا اور تمہارے لیے نہریں بنا دے گا۔ بندہ کسی گناہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی جان کر اس سے کرنے پر شرمندہ ہو جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے معافی مانگے اور آئندہ کے لیے اس سے اسی گناہ سے بچنے کا پکا ارادہ کرے، اس سے گناہوں کی تلافی کے لیے کوشش کرے۔ اہل نماز کی قضا کی تھی اور تو اب وہ ادا بھی کرے، مثلا قضا کی چوری کی تھی تو یہاں رشوت لی تھی تو بعد میں تو دو مال اصل مالک کی وارث کو بخش پیش واپس کرو یا معاف کر کے والد، اور اگر اصل مالک یا وارث نہ ملے تو ان کی طرف سے راہ خدا میں اس نیت سے صدقہ کرو، دیتے لوگوں جب ملے اور صدقہ کرنے پر راضی نہ ہو تو اپنے پاس سے انہیں واپس صدقہ دو۔ تو بھی استغفر اللہ کے تمام تر اہمیت اور فضائل کے باوجود بعض بد نصیبی و شیطان کے برکاوے میں آ کر توبہ واسطہ کربلا کرنے میں ٹال مٹول سے کام لیتے ہیں۔ توبہ کا موقع ملنا بھی بہت بڑی سعادت کی بات ہے۔ بہت سے موقع بھی نہیں آتے، بہت سے لوگوں کو یہ موقع بھی نہیں ملتا اور بغیر توبہ کے اس طرف آنے سے چلا جائے تو موت کا کوئی بڑا بھروسہ نہیں ہے۔ اسی لیے ہمیں بھی بکثرت توبہ استغفار کرنی چاہیے۔ قرآن مجید میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ استغفار کرنے والے پر رحم کی وارث کرتا ہوں اور اس کی
طاقت میں اضافہ فرماتا ہوں۔ اللہ رب العزت قرآن مجید میں ایک جگہ فرماتا ہے کہ نوح اپنی قوم سے کہا اپنے رب سے معافی مانگو اور یقیناً بڑا معاف کرنے والا اور بخشنے والا ہے۔ وہ تم پر آسمان کو خوب برساتا ہے، وہ تم کو آسمان سے خوب برستا ہوا چھوڑ دیتا ہے اور دنیا ثواب خواب بے در پہ مال اور اولاد بھی اور ترقی بھی دیتا ہے اور تمہیں بھگا دے گا، تمہارے لیے نہریں نکال دے گا۔ استغفر اللہ کی خوشنودی کا سب سے بڑا ذریعہ ایک حدیث مبارک کہ اللہ پاک توبہ کرنے والے بندے سے اس شخص سے بھی زیادہ خوش ہوتا ہے جس نے اپنے غم شدہ اونٹ پال لیا ہو، اور لوگوں کو ہر وقت اللہ کہنے کی عادت ڈال لینی چاہیے۔ ذکر کرے کہ اللہ کی یاد میں سب سے بڑی چیز ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے اللہ کا ذکر کیا کرو۔ جو لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں وہ زندہ ہے، اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر نہیں کرتے وہ مردہ ہے، بلکہ وہ مردار ہے۔ ہماری زبان ہر وقت اللہ کی یاد میں ہر طرح رہنی چاہیے۔ جو بندہ اللہ کا ذکر کرتا ہے وہ شیطان جو ان کے انسان کے دل پر بن چکا ہے ہر وقت بیٹھا رہتا ہے۔ جب بندہ اللہ کا ذکر کرتا ہے تو پھر وہ اپنے پنجوں کو ہٹا لیتا ہے، اور جب بندہ ذکر کرنا بند کر دیتا ہے تو پھر وہ اپنے پنجوں کے بنا اس کے دل پر رکھ لیتا ہے۔ اس لیے ہر وقت ہمیں ذکر کرنا چاہیے، درود پاک کی کثرت کرنی چاہیے، استغفر اللہ ہر ذکر کرنے والے الفاظ کو اپنی زبان پر رکھنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اے اللہ پاک ہمیں گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں سچی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں اپنے ماں باپ کا فرما بردار بنائے، آمین۔ ناظرین، اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو کمنٹ سیکشن میں اللہ کا نام 99 نام میں سے کوئی ایک نام لکھ کر کمنٹ ضرور کریے گا۔ اللہ حافظ۔